बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अभी हम यूनिट 3 पे स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले इसमें है एग्रीमेंट, एग्रीइंग और डिसएग्रीइंग। Whenever we have a conversation or discussion, we spend a lot of time agreeing and disagreeing with the ideas, opinions or arguments of the person or people we are talking to. जब भी हम किसी से बात कर रहे होते हैं तो हमें उसके आइडियाज़, उसके ख्यालात, उसके ओपिनियन से मुत्तफ़िक़ होना पड़ता है या फिर उससे डिसएग्री होना पड़ता है। तो इस सेक्शन में हम पढ़ेंगे, हम सीखेंगे कि हम किस तरह एग्रीइंग और डिसएग्री कर सकते हैं इंग्लिश में। यहाँ पर हमें एक डायलॉग दिया जा रहा है जिसमें काशिफ और बासिम एक दूसरे के साथ डिस्कस कर रहे हैं उनके कॉलेज के कोर्स के बारे में। वो तो उसके साथ उसको थोड़ा उस पर थोड़ा गौर करते हैं और किस तरह वो एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट कर रहे हैं उस पर थोड़ा सोचते हैं, गौर करते हैं। काशिफ और कोर्स ऑन बिजनेस मैनेजमेंट इज़ टू थियोरेटिकल, इट शुड बी मोर प्रैक्टिकल, डोंट यू थिंक सो? काशिफ कह रहा है कि भाई हमारा बिजनेस मैनेजमेंट का जो कोर्स है वो बहुत थियोरेटिकल है, इसको थोड़ा प्रैक्टिकल होना चाहिए। तुम्हारा क्या ख्याल है? डोंट यू थिंक सो? यहाँ तक वो स्टेटमेंट दे रहा है, उसके बाद वो उसका ख्याल, उसका एग्रीमेंट या फिर डिसएग्रीमेंट का पूछ रहा है। तो वासिम कहता है आई कुड नॉट एग्री विद यू मोर, मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल, मैं आपसे मुकम्मल तौर पर मुत्तफिक हूँ। आई एम जस्ट डूइंग द कोर्स टू गेट माई डिग्री, आई डोंट थिंक इट्स गोइंग टू हेल्प मी वेरी वेरी हेल्प फॉर कॉलेज। Kashmir exactly, I can't understand most of the theories or discussed. I just learned my notes by heart. So do I? We should complain to the head of the department. I think you're right. I suggest that see him as soon as possible and request him to add some practical aspect in it. I agree, but don't think you. We should also talk to other class fellows and ask their opinion as they about what they think about the course. Good idea. Let's ask them tomorrow. Absolutely. तो ये हमने एक डायलॉग पढ़ लिया। अभी इसमें गौर करते हैं कि इसमें किस तरह एग्रीमेंट की गई है। यू मस्ट हैव नोटिस्ड हाउ काशिफ एंड बासिम एग्री विद ईच अदर इन द डायलॉग। देयर आर मेनी वेज टू एक्सप्रेसिंग एग्रीमेंट इन इंग्लिश सच एज। आपने डायलॉग में, आपने इस डिस्कशन में नोट किया होगा कि किस तरह बासिम और काशिफ एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट ज़ाहिर कर रहे हैं। तो एग्रीमेंट का इजहार करने के लिए हमारे पास बहुत से तरीके होते हैं, जिस तरह इसमें है आई एग्री विद यू, यस आई क्वाइट एग्री, I absolutely agree. I couldn't agree with you more. You are right. You are quite right. You are absolutely correct. तो इस तरह एग्रीमेंट के बहुत सारे तरीके हैं। तो ये हमने पढ़ लिया। अभी डिसएग्रीमेंट पर आते हैं। Here is a situation where I'm Jahangir talking about cricket. When you listen to their conversation, pay attention how they are disagreeing with each other. अभी यहाँ पर आमिर और जहांगीर क्रिकेट के बारे में बात कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो इसमें डिसएग्रीमेंट के बारे में बात होगी। Amir, cricket. Wherever I go, people are talking about cricket. Jahangir, don't you like cricket? No, I don't. I think it's such a boring game watched by uninteresting people. I agree with it. I agree that can be a little slow, but sorry, I can't be boring. It can't be boring. Nonsense. It goes on for hours and nothing ever happens. Most of the players are either sitting in the pavilion or standing around in the field doing nothing. Wow, I certainly don't agree. I think it's a captivating game. Do you like any other sport? No, I think all games are a waste of time. तो इसमें भी डिसएग्रीमेंट का इजहार किस तरह हुआ है। I don't agree. I'm sorry, but I don't agree with you. I'm afraid I don't agree with you at all. I can't agree with you. No, you are wrong. I think you are quite mistaken. You are absolutely incorrect. इस तरीक़ों से इन दोनों ने एक दूसरे के साथ डिसएग्रीमेंट का इजहार किया है। आई डोंट एग्री, आई एम सॉरी बट आई डोंट एग्री विद यू, आई एम अफ्रेड आई डोंट एग्री विद यू एट ऑल, आई कांट एग्री विद यू, नो यू आर रॉन्ग, आई थिंक यू आर क्वाइट मिस्टेकन, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। अगर आपको लग रहा है कि मैं बहुत तेज़ बोल रहा हूँ तो आप काइंडली स्पीड स्लो कर लें वीडियो का, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम है। सिंपल पास्ट टेंस में आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। प्रेडिक्टिंग द कंटेंट ऑफ बुक, जब भी हम कोई बुक लेते हैं या जब भी हम कोई चीज़ पढ़ते हैं, कोई मैगज़ीन, न्यूज़पेपर, ख़ास मकसद के लिए हम पढ़ते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बुक्स पढ़ रहे होते हैं तो बुक्स का हर एक मकसद होता है, किसी मकसद के लिए पढ़ते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल नावल का बुक हम नावल के लिए, स्टोरीज़ के लिए, स्टडी के लिए, इस तरह। तो उसको हम कैसे चेक करेंगे, हम किस तरह उसको समझेंगे कि ये मुझे सेटिस्फाई कर सकता है, मैं जिस मतलब के लिए इसको यूज़ करने जा रहा हूँ ये मेरे काम की है या नहीं। तो वो हम कैसे करेंगे? सबसे पहले आपने टाइटल देखना है। टाइटल, बुक का जो टाइटल होता है,
جو سب سے فسٹ پیج پر کور پر ہوتا ہے وہ ٹائٹل ہوتا ہے. دی پبلشر ڈسکرپشن اباؤٹ دی بک, جو پبلشر نے اس بک کے بارے میں ڈسکرپشن لکھا ہوتا ہے وہ آپ نے چیک کرنا ہے. دی فارورڈ اور پریفیس, آپ نے فارورڈ اور پریفیس جو فرسٹ پیج ہوتی ہیں وہ آپ نے چیک کرنا ہے. دی کنٹینٹ آف پیج, دی کنٹینٹ پیج جہاں پہ کنٹینٹ ہوتی ہے, انڈیکس ہوتی ہے, وہ آپ نے چیک کرنا ہے کہ اس میں کیا کیا ہے. اور پھر دی ریویو آپ نے چیک کرنا ہے بھائی میگزینس پر. آج کل تو سوشل میڈیا گوگل کا دور ہے, تو آپ نے گوگل پر چیک کرنا ہے اس کے ریویوز کے فلاں وہ کے کیا ریویوز دے رہے ہیں لوگ, تو لوگوں کے سجیشن ریویوز آپ نے چیک کرنے ہیں. تو اس طرح آپ کو پتہ چلے کہ آپ کو سیٹسفائی کر سکتا ہے یا نہیں. لیٹر آف اپولوجی, لیٹر آف اپولوجی آپ نے کس طرح لکھنا ہے. ایچ آف us has one time or either said or do something which we had not said or done. اور بعض اوقات ہم کچھ اس طرح کوئی کام کرتے ہیں جو ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا, تو اس ٹائم میں ہمیں بچائے اس کے کہ ہم پریشان ہوں, ہم نے فوراً اقدام لینی ہے. اپولوجی کا لیٹر دیکھتا ہے, معافی مانگنی ہے. تو اس میں سب سے اہم چیز جو ہے وہ لیٹر آف اپولوجی ہے, جو بالکل پراسر ہونا چاہیے. وین ڈو وی نیڈ اپولوجائز فور واٹ ریزن, ہمیں کب معافی مانگنی چاہیے اور کن وجوہات کے لیے چاہیے. وین یو فیل بیڈ اباؤٹ واٹ وی سیڈ اور ڈیڈ, جب بھی ہم برا فیل کرتے ہیں جو ہم نے کہا یا پھر ہم نے کیا ہے, وی سے ایم سوری, ہم کہتے ہیں ہم سوری. بٹ وین وی رائٹ این اپولوجی لیٹر وی نیڈ ٹو رائٹ اٹ ود ایجنس. جب ہم سوری بولتے تو دیٹس اوکے, نتھنگ, نو ایشو. لیکن جب ہم ایک اپولوجی کا لیٹر ہم نے لکھنا ہوتا ہے تو پھر اس میں تھوڑا ایڈنگ کرنی پڑتی ہے. Writing an apology letter takes a lot of hard thinking about viewers or others' feelings. جب بھی ہم اپولوجی کا لیٹر لکھتے ہیں تو اس میں بہت ہارڈ تھنکنگ کرنی پڑتی ہے, بہت ڈیپلی سوچنا پڑتا ہے. When you want to apologize to someone, you want to make sure that you are say and write the right words to satisfy the person's emotions. جب بھی آپ نے لکھنا ہوتا ہے اپولوجی لیٹر تو آپ نے اس پر دھیان دینا ہے کہ آپ جو الفاظ لکھ رہے ہیں وہ اس بندے کو سیٹسفائی کر سکے کہ یار یہ بالکل معافی مانگ رہے ہیں مجھ سے. تو وی می ڈائریکٹ ٹائپ لیٹر اٹس ویری امپورٹنٹ دیٹ یو پروو ٹو اندر پرسن دیٹ ایوری ورڈ یو سے کمز فرام یور ہارٹ. آپ نے جب لکھ رہے ہوتے تو آپ نے دوسرے بندے کو اس طرح سے سیٹسفائی کرنا ہے کہ آپ جو بھی لکھ رہے ہیں آپ اپنے دل سے لکھ رہے ہیں, تو وہ زیادہ تر ایکسیپٹیبل ہوگا. In other words, you really mean what you say. The next thing that needs to be acknowledged is not only what the problem but how to solve it. Let the reader know what went wrong and that you are sorry. جب بھی آپ نے معافی مانگنی ہے, جب بھی آپ نے لیٹر لکھنا ہے تو اس میں آپ نے صاف صاف بتانا ہے کہ میں نے مجھ سے غلطی کہوں ہوئی ہے, پھر آپ نے اس کے لیے معافی مانگنی ہے. صحیح ہو گیا. چلتے ہیں آگے. Here are a few important suggestions to help you write a good letter of apology. یہاں میں کچھ سجیشن دیے جا رہے ہیں جس کے ذریعے ہم گڈ اپولوجی لیٹر لکھ سکتے ہیں. ٹائمنگ, رائٹ اپولوجی لیٹر ایز سون ایز پاسبل. آپ نے دیری نہیں کرنی, جب آپ نے لکھنا ہے نا تو آپ نے دیری نہیں کرنی. مسٹیک کے فوراً بعد جب بھی آپ کو احساس کہ میں نے غلطی کی ہے بھائی, آپ نے فوراً لکھنا ہے اپولوجی لیٹر. ایکشنز, rather than focusing on the damage you have caused, write about things you will do to improve the situation. آپ نے جو کیا ہے تو آپ اس کے بارے میں اس کو کس طرح ٹھیک کریں گے, آپ نے یہ لکھنا ہے, کس طرح آپ سچویشن کو امپروو کریں گے. بریف, کیپ یور اپولوجی لیٹر شارٹ اینڈ ٹو دی پوائنٹ. آپ نے اس لیٹر کو شارٹ لکھنا ہے, بریف لکھنا ہے, کم ٹو پوائنٹ لکھنا ہے, فوراً لمبی نہیں لکھنی. Sincerity, no one wants to read overlaid dramatic language to choose your words. آپ نے کوئی ڈرامہ وامے نہیں کرنی بھائی, بالکل اپنے دل کے الفاظ سے کلیئرلی بالکل لکھنا ہے. Tone, your apology letter should be considerate or respectful. Remember, you are trying to rebuild damaged relationship. آپ نے بالکل رسپیکٹفل رہنا ہے, اس میں بالکل رسپیکٹفل ورڈز یوز کرنے ہیں. یاد رہے آپ کو کہ آپ ایک ڈیمیج ریلیشن شپ کو دوبارہ جوڑ رہے ہیں. Why an apology letter is so important? یہ کیوں ضروری ہے؟ یہ shortly after the doing something wrong can you have a relationship. جب آپ نے کوئی غلطی کر لی اپنی کچھ ریلیشن شپ میں, فار ایگزامپل آپ نے کسی فرینڈ کے ساتھ کچھ ایسا کری جو آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا, تو آپ کو اس کے لیے معافی مانگنے کی ضرورت پڑ رہی ہوئی. یو کین ہیلپ ٹو بلڈ یور کریڈیبلٹی. آپ نے اپنی کریڈیبلٹی, اپنی ریلیشن شپ کو دوبارہ جوڑنا ہے, دوبارہ ٹھیک کرنا ہے. یو کین یوز یور اپولوجی لیٹر ٹو assure your injured party that you are truly value the friendship and do not want to lose it. جب بھی آپ لیٹر لکھ رہے ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جس کو لیٹر لکھ رہے ہیں اسے آپ کو نہیں چاہیے, وہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے.
You will find that if you apologize and accept responsibility for what you did, you can use your apology to assure the injured party. You may find that you apology apologize and accept responsibility for what you did. आपने उसमें ये कबूल करना है कि मैंने ये गलती की है, मैं इसके लिए शर्मिंदा हूँ. We can apologize in a number of ways. For example, sorry, I'm sorry, I really am sorry, I'm very sorry, really sorry, terribly sorry, awful sorry. तो इन तरीक़ों से आपने सॉरी बोलना है. Listening to the news. न्यूज़ को कैसे सुनना है? Why do we listen to news? Because we want to know what's happening in the country and around the world. Listening to news is a habit. A lot of people just cannot miss news broadcasts, whatever on radio or on TV. ہم نیوز کیوں سنتے ہیں؟ تاکہ ہم دنیا سے اپنے ارد گرد کے علاقوں سے باخبر رہ سکیں کہ کیا ہو رہا ہے. یہ لوگوں کی ایک عادت ہوتی ہے, کبھی بھی کچھ لوگ کبھی بھی نیوز سننا مس نہیں کرتے ہوئے, چاہے پھر وہ ریڈیو پہ سنتے ہیں, ٹی وی پہ سنتے ہیں, موبائل پہ سنتے ہیں, یوٹیوب پہ جہاں بھی سنتے ہیں, وہ مس نہیں کرتے. Other people you may find understanding news in English difficult. You also find it difficult to follow English news bulletins. Why do you find it difficult to understand English news bulletins? Well, maybe because the news reader reads fast. Maybe you do not understand the accent or pronunciation of the news reader, or maybe you find that are many difficult words used that hamper understanding. In this section, where you can tips and practice will help you understand the news English. بہت سے لوگ ان کو انگلش کی نیوز سمجھنے میں بہت دقت ہوتی ہے. کیوں؟ شاید وہ ریڈر بہت زیادہ تیز بول رہا ہو, آپ کو اس کی پروننسیشن سمجھ میں نہیں آ رہی, یا پھر آپ کچھ ورڈ جو ہیں وہ ڈیفیکلٹ آپ کو سامنے آ رہی ہیں, تو اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو دقت پڑے گی. تو ابھی اس کے بارے میں ہم سیکھیں گے. فار ایگزامپل یہاں پر ایک نیوز والا نیوز سنا رہا ہے. السلام علیکم. اسٹینڈنگ کمیٹی آف سینیٹ آن فورن افیئرس السلام علیکم. The Standing Committee of Senate on Foreign Affairs demanded of the government of Pakistan and India to release prisoners of each other's countries unconditionally. Secretary Foreign Affairs briefed the Senate's Standing Committee on Foreign Affairs over the issue of Pakistani prisoners in Indian jails. He said prisoners' release could be a very important step towards confidence-building measures between the two countries. The committee meeting, presided over by a prominent senator, demanded that the Indian government should allow Pakistani consular to meet Pakistani prisoners in Indian jails. Foreign secretaries of both the countries would meet next week in Islamabad over prisoners' release issue and in New Delhi on August 28. تو یہاں ایک نیوز رپورٹر بتا رہا ہے کہ اسٹینڈنگ کمیٹی نے فورن افیئرس نے پاکستان اور انڈیا کی گورنمنٹ کو جو پاکستان اور بھارت سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ ایک دوسرے کی قیدیوں کو رہا کریں. خارجہ امور کی مشہود سیکورٹی قائمہ کمیٹی نے بھارتی جیلوں میں موجود پاکستانی قیدیوں کے مسئلے پر بات کی. انہوں نے کہا کہ قیدیوں کی رہائی دونوں ممالک کے درمیان اعتماد سازی کے لیے ایک اہم قدم ثابت ہو سکتی ہے. اس ملاقات کی صدارت صدر نے کی, اور ابھی 28 اگست کو نیو دلی سب سے پہلے اسلام آباد میں میٹنگ ہوگی نیکسٹ ویک میں اس مسئلے پر, اور پھر اس کے بعد نیو دلی میں اگست 28 کو اس بارے میں بات ہوگی. تو یہ ایک نیوز تھی. ابھی آگے پڑھتے ہیں. یو جسٹ لسن ٹو نیوز ان انگلش میں آپ نے ایک نیوز سنی. کین یو رائٹ آنسرز ٹو دی فالوئنگ کوشچن. واٹ واز دی نیوز اباؤٹ دی پاکستان اور انڈیا کے ریلیشن شپ اور ان کے قیدیوں کو رہا کرنے کے بارے میں. وٹ ڈفرینٹ پلیسز ور مینشنڈ. اسلام آباد اور نیو دلی مینشن ہوئے. اسلام آباد, دلی, پاکستان اور انڈیا. یہ اور ہاں یہ جو کمیٹی تھی یہ بھی مینشن ہوئی, اسٹینڈنگ کمیٹی آف سینیٹ آف فارن افیئرس. یہ چیزیں اس میں ذکر ہوئی.
how the prisoners issue will affect the relationship between Pakistan and India. uh, یہ ابھی اس کا جواب بڑا ہو سکتا ہے, یہ نیوز میں نہیں چاہیے اپنے اپنے ورڈ سے لکھنا ہے, تو اس پہ ٹائم کرتے ہیں. ویور وین آر دی فورن سیکورٹی از گوئنگ ٹو میٹ ان وچ سٹیز. نیکسٹ ویک میں انہوں نے اسلام آباد ملنا ہے, پھر 8 اگست کو نیو دلی میں ملنا ہے. If you want to learn how to improve your understanding of English news broadcast, then follow the guidelines. اگر آپ اپنی نیوز کو اپنی نیوز کو سمجھنے کی اس کیس کو امپروو کرنا چاہتے ہیں تو اس گائیڈ لائنس پر غور کریں. Make some notes of the main stories. Write any names of popular people or places. Don't worry about how much you understand. Stop and review as many times as necessary. Write a brief summary, 1 or 2 sentences of each story. Make notes of any vocabulary and you think is useful. Will you feel confident? Try listening to news in English in different accents. سب سے پہلے مین اسٹوریز کا ایک نوٹس بنائیں, پیپل اور پلیسز کے نیم لکھیں, جتنا آپ کو سمجھ آ رہا ہے, جتنا نہیں آ رہا اس پہ آپ نے پریشان نہیں ہونا. اسٹاپ اینڈ ریویو ایز مینی ٹائمز ایز نیسیسری. روکیں اور دوبارہ غور کریں, ریویو کریں جتنا آپ کو امپورٹنٹ لگے. چھوٹی سی سمری لکھتے ہیں ہر اسٹوری کی, اور نیو ووکیبلری جو آپ کو لگتا ہے کہ یوزفل ہو سکتی ہے اس کے آپ نوٹس بنائیں. وین یو فیل کریں, جب بھی آپ کانفیڈنٹ فیل کریں آپ نے انگلش کی نیوز کو سننا ہے. تھینک یو.